औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो कौम आद के बारे में है। एक ऐसी कौम जो दुनिया की ताकतवर तरीन कौम थी। उस कौम पर अज़ाब क्यों आया और वो कौम कितनी ताकतवर थी और वो कौम कैसे तबाह हुई, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उन पर तबाही आई और अल्लाह पाक ने उन पर जो अज़ाब एक खौफनाक बारिश की सूरत में और तूफ़ानी आंधी की सूरत में जारी रखा, जो कि 7 दिन तक रहा, वो क्यों आया, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तारीख़ की किताबों में कौम आद 2 कौमों को कहा जाता है, आदे ओला और आदे सानिया, और इन दोनों में 100 सालों का फ़र्क लिखा गया है। आदे सानिया को कौम समूद कहते हैं और कौम समूद की तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मबूस हुए, जबकि मेरी आज की ये वीडियो आदे ओला यानी कौम आद के बारे में है, जिनमें अल्लाह पाक ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। सबसे पहले मैं आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के बारे में ये बताऊंगी कि वो कहाँ आबाद थी। दुनिया के 2 मशहूर समंदरों बहर अरब और बहर अहमर के दरमियान अम्मान, हज़रमौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है, जिसको सहराए अल-अहकाफ कहते हैं। तारीखी हवालों में अल-अहकाफ ही कौम आद का असल मस्कन था। कभी यह इलाका बहुत शान व शौकत और सरसब्ज़ व शादाब हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा सहरा बन चुका है कि बड़े से बड़ा मुहिम जू भी कदम रखने से डरता है। उस वक्त मौत की इस वहशतनाक वादी में कदम रखना खुदकुशी के मुतरादिफ है, क्योंकि खुश्क रेत के ऐसे बुलंदोबाला टीले हैं कि अगर कोई चीज़ इनमें गिर जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाए। बेशक ये सहरा अल्लाह पाक के अज़ाब की एक बहुत बड़ी निशानी है। किसी ज़माने में ये इलाका सरसब्ज़ व शादाब बागात, ठंडे पानी के चश्मों, आबशारों और इस इलाके में और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनमें बहुत ऊंची इमारतों और किलों से ये भरा पड़ा था। इस इलाके में उस वक़्त की दुनिया की सुपर पावर यानी कौम आद आबाद थी। वो इंतहाई ताकतवर और मालदार कौम थी। तारीख़ की किताबों में उनका कद 40 हाथ बताया गया है और उनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल तक बताई गई है। अल्लाह ने उन जैसी कौम दोबारा पैदा ही नहीं की, ऐसी कौम के जिसमें कोई बीमारी न थी, ना उन पर बुढ़ापा आता था, ना उनके हाथ पांव कमज़ोर होते थे, ना उनकी नज़र कमज़ोर होती थी। उनको मौत के सिवा कोई भी मर्ज़ लाहक नहीं होता था। कहा जाता है कि इस कौम का एक बंदा हमारे आज के दौर के 1000 बंदों से अकेला लड़ सकता था। ऐसी ताकतवर कौम ना पहले थी और ना ही इसके बाद पैदा की गई। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में नहीं पैदा की गई। हूद अलैहिस्सलाम को याद करो कि जब उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। इस आयत में कौम अहकाफ को डराने के बारे में बताया गया है कि कौम आद के मस्कन अहकाफ की भी तस्दीक होती है। कौम आद में 13 कबीले थे। कौम आद एक ताकतवर, बहादुर और बुत परस्त कौम थी। कौम आद ही वो कौम थी जिसने तूफान नूह के बाद सबसे पहले बुत की पूजा शुरू की और बुत परस्ती शुरू की। बुत परस्ती में पड़ने के बाद इस कौम ने कुफ्र व शिर्क और जुल्म की हदें पार कर दी। माशी लिहाज से वो कौम एक सुपर पावर थी, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर के खुदा बना लिए और गुमराही, जहालत, बेहयाई, झूठ और जिना जैसे गुनाहों में डूब गए। और इसी वजह से ही और इन्हीं बदअमालियों की वजह से अल्लाह पाक ने इन्हीं में से अपने एक नेक बंदे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर मबूस फरमाया। इरशाद बारी ताला है, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं हो? तो उनकी कौम के सरदार जो काफर थे कहने लगे कि तुम हमें कम अकल नज़र आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फिर हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ थे उनको निजात बख्शी, और
جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان نہیں دھرتی تھی۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے حضرت ہود سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، اور چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیتوں کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے پینے تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ اور ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ پہلے والی قوموں میں یہ مشہور تھا کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی مشکل وقت آتا تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، اور وہ وہاں پر جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے، چنانچہ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی، اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد کا وفد مکہ شریف پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی اور شراب و شباب کی محفل کا انعقاد کیا، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقاصد سے غافل ہو کر وہاں پر رقص و سرود کی محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی رقاصہ اور گانے والیوں کے ذریعے سے اشعار میں ان کو یاد کروایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے بیٹھے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے، تو ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری
دعا قبول ہو گئی ہے اور بارش ہونے والی ہے۔ لہٰذا انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے کالے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی، حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک تک پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں، گھروں میں، محلات میں اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ محلات اور ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہاتوں میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس کے آنے سے کہ بارش ہوگی تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل جو ہے وہ ہم پر بارش برسائے گا۔ اس لیے جب بھی بادل دیکھو تو یہ دعا کرو کہ اے اللہ پاک، اس بادل میں چھپے خیر کا طالب ہوں اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔